دنیا کے اندر جناب یاد رکھیں کہ زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دیں، ہر کام عبادت بن جائے گی۔ دیکھیں بھئی، سونا ضرورت ہے کہ نہیں؟ سونا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم سونے میں سنت کا طریقہ استعمال کریں تو ہمارا سونا عبادت ہے، زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا۔ کھانا جناب جسم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کھانے میں اگر جناب ہم سنت طریقے کا اہتمام کر لیں تو ہمارا یہ کھانا عبادت ہے۔ بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے اندر جناب نیتوں کو تبدیل کر لیں تو یہی بیوی بچوں کے ناز نخرے اٹھانا ہمارے لیے ثواب اور عبادت بن جائے گا۔ بھئی کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ بھئی اس جسم کا حق ہے کہ اس کو میں خوراک دوں۔ یہ جسم اللہ نے دیا ہے نا بھائی، خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ یہ جسم انسان کا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، اور اللہ نے اس جسم کے اوپر اس خودکشی کو حرام کیا ہوا ہے کہ میرے جسم کو جناب تم اس طرح نہیں کر سکتے ہو، میرے دیے ہوئے جسم۔ تو یہ جسم اللہ کا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے صرف انسان اپنی نیت تبدیل کر لے کہ بھئی یہ کھانا کھانا اس جسم کا حق ہے، اس کو طاقت ملنی چاہیے تاکہ اس جسم کو میں خوراک دوں کہ جسم طاقتور بنے، اور اس جسم کو لے کر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، تو یہ کھانا کھانا عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کپڑے پہننا نیت تبدیل کر لو، عبادت بن جائے گی۔ بھئی یہ صاف کپڑے پہن رہا ہوں، پاک کپڑے پہن رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور اس کپڑے پہننے کا مقصد یہ ہے کہ صاف اور پاک کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، تو یہ کپڑے پہننا بھی عبادت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کپڑے پہننا، گھڑی پہننا، جوتے پہننا ہے بھئی، یہ ساری چیزیں ریاکاری کی بنیاد پر کی جاتی۔ میرے پڑوسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اس سے اچھے کپڑے پہن کر میں دکھاؤں گا، میرے دوست نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اس سے اچھے کپڑے لا کر جناب برانڈڈ کپڑے پہن کر میں دکھاؤں گا۔ تو یہ چیز عبادت میں شامل نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، صرف نیتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ نیت تبدیل کر لو، عبادت بن جائے گی۔ اولاد اللہ نے دی ہے، اولاد کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور ساتھ میں یہ نیت کریں کہ بھئی یہ اولاد اللہ نے دی ہے، ان کے حق ہے میرے اوپر، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کے حقوق ادا کروں، اور ان کے حقوق میں ایک یہ چیز ہے کہ ان کے ضروریات کو پورا کروں، تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، تو یہ عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر نیت یہ ہے کہ میں انجینئر بن کر اتنے پیسے کماؤں گا، یہاں پر نوکری لگے گی، اتنی تنخواہ ہوگی، ڈاکٹر بنوں گا اتنی تنخواہ ہوگی، پائلٹ بنوں گا اتنی تنخواہ ہوگی، تو یاد رکھیں اس تعلیم حاصل کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی رضامندی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی۔ اور اگر یہی تعلیم کے حصول کے وقت نیت یہ ہوگی یار اگر انجینئر بنوں گا تو مخلوق کی خدمت کروں گا، ڈاکٹر بنوں گا مخلوق کی خدمت کروں گا، ہے بھئی، پائلٹ بنوں گا مخلوق کی خدمت کروں گا، تو وہ تعلیم بھی آپ کو ملے گی، آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، تنخواہ بھی آپ کی لگ جائے گی، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آج ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لینا کیا حال ہے۔ ڈاکٹر اگر اپنی نیت ٹھیک کر لیں، مریض ٹھیک نہ ہو جائے۔ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، کیوں؟ ڈاکٹر کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، وقتی طور پر کچھ آرام مل جاتا ہے، لیکن مرض میں اضافہ ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ ڈاکٹر کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی نیت یہ ہے کہ بھئی یہ کسٹمر آ رہا ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ ڈاکٹر کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اب دیکھ لینا ڈیلیوری کے کتنے کیسز آتے ہیں، لاکھوں کیسز آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آپریشن کا تصور تھا بھائی؟ پہلے زمانے میں آپریشن سے بچے کی پیدائش کا تصور تھا؟ نہیں تھا، نارمل پیدائش ہوتی تھی بچوں کی۔ اب جناب ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں 95% جتنے بھی کیسز ہیں سب آپریشن ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپریشن میں کل نہیں کرنی پڑتی ہے، آپریشن میں جناب کام آسان ہو جاتا ہے، آپریشن میں جناب پیسے زیادہ مل جاتے ہیں، باقی مریض کا بیڑا غرق ہو جائے اس سے ڈاکٹر کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ کام اس کے لیے عبادت نہیں ہے، عبادت یہ کام اس کے لیے اس وقت ہوگی جب صرف اپنی نیت کو ٹھیک کر لے۔
کہ یہ مریض میرے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میرا کام ہے اس کی خدمت کرنا، باقی وہ آپ کو آپ کی فیس دے گا۔ یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی فیس نہ لیں، صرف نیت درست کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے ساتھ جناب تعاون کریں، تو یہ کام آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور یہی کام آپ کی آخرت بھی بنے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی طریقے سے حلال روزی کمانا، حلال روزی کمانا، کیونکہ تجارت پر بات ہو رہی ہے، حلال روزی کمانا، یاد رکھیں حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عین عبادت۔ لیکن کب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب؟ اس وقت جب آپ کی نیت ٹھیک ہو۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں حلال روزی اس لیے کما رہا ہوں، نمبر ایک کہ میں حرام سے بچ جاؤں، کیونکہ اللہ نے حرام کمانے سے منع کیا ہے۔ ظاہر بات ہے حلال نہیں کمائے گا تو پھر حرام ہی کمائے گا، اور کیا کرے گا؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ حلال روزی میں اس لیے کما رہا ہوں کہ اللہ نے حرام منع کیا ہے، میں حرام سے بچ جاؤں۔ نمبر دو، میں حلال روزی اس لیے کما رہا ہوں کہ میں کسی سے مانگنے والا نہ بنوں، سوال نہ کروں، جو اکثر مانگتے رہتے ہیں، سگنلز وغیرہ پر مانگتے رہتے ہیں نا جی، ایسا نہ بن جاؤں۔ یہ نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ رزق کمانا جو ہے یہ آپ کے لیے حلال بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ نہیں نہ ہے، آپ رزق چاہے حلال بھی کما رہے ہیں لیکن نیت یہ نہیں ہے، تو پھر وہ رزق تو حلال ہے لیکن عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت اس وقت ہوگی کہ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ رزق میں اس لیے کما رہا ہوں کہ بھائی میں حرام نہ کماؤں، یہ رزق میں اس لیے کما رہا ہوں بچوں کو حرام نہ کھلاؤں، یہ رزق میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں دوسروں کا محتاج نہ بنوں، اللہ کے حکم پر فرما برداری کرنے والا بنوں، یہ رزق میں اس لیے کما رہا ہوں، پھر یہ رزق کمانا عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، حلال رزق بھی کما رہے ہیں، وہ رزق تو حلال ہے لیکن عبادت نہیں ہے، حرام رزق کی تو بات ہی نہیں نہ ہے، وہ تو ہے ہی حرام نا، اس میں کوئی تفصیل کی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی حرام۔ میں حلال رزق کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اس میں بڑی نکتے کی بات۔ ایک آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی دی ہوئی ہے، ابھی رزق کی زمینیں اس کے پاس ہیں، پلاٹ اس کے ہیں، گھر اس کے ہیں، جہاں سے کرایہ آ رہا ہے، اس کو مزید کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کما رہا ہے۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کا رزق کمانا حلال تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، بھائی ہر جگہ پر سینگ پھنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح اکثر ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں، جب ان کو سرکاری کام سے ریٹائرمنٹ ملتی ہے نا جی، یہ کسی اور جگہ پر ٹانگیں اڑا دیتے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی پینشن چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کی ٹانگیں کسی اور جگہ پر ہوتی ہے، سینگ کسی اور جگہ پر اڑائے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا رزق کمانا یہ عبادت نہیں ہے، حلال تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی اس شخص کے لیے ہے کہ جو رزق کمائے اس نیت کے ساتھ کہ بھائی میں حرام سے بچ جاؤں، میں محتاجی سے بچ جاؤں، اپنے بچوں کو حرام کھلانے سے محفوظ کروں، اس نیت سے وہ رزق کما رہا ہے، تو یہ رزق اس کے لیے حلال تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور عبادت کا ذریعہ بھی ہے۔ دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں نا جی، کچھ اعمال ان کے اندر ان کی جو فضیلت اور ثواب ہوتی ہے نا جی، وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ جیسے نماز ہے، یہ نماز پڑھنا خود بذات خود ایک عبادت ہے، یہ عبادت اس کی ذات کے اندر شامل ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو ثواب ملتا ہے نا جی، وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر عرفات میں لوگ طواف کرتے ہیں نا جی، عرفات میں لوگ قیام کرتے ہیں نا جی، خیمے لگاتے ہیں، لگا کر وہاں کچھ دیر کے لیے یوم عرفہ کے دن قیام کرتے ہیں۔ اب اس دن جناب یوم عرفہ کے دن اس میدان میں قیام کرنے کا ثواب ہے، وقوف عرفہ کرنے کا ثواب ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ پیچھے لوجک کوئی نظر نہیں آتی، اللہ کا حکم ہے، ثواب ہے، کرو۔ لیکن اگر آپ اس دن کے علاوہ سارا سال وہاں پر بیٹھے رہو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ سارا سال بھی بیٹھ گئے ہو، میدان عرفات میں بیٹھ گئے ہو، لیکن ثواب پھر بھی نہیں ملے گا، عمل تو وہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا
کہ کچھ اعمال کے اندر جو ثواب ہے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. یوم عرفہ کے دن ثواب کیوں ملے گا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. سارا سال بیٹھے رہو ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اللہ نے نہیں کہا. سمجھ آ رہی نا؟ اسی طریقے سے یہ رزق کمانا بھی، رزق کمانا اس وقت ثواب ہوگا جب آپ رزق اس لیے کما رہے ہو کہ میں حرام سے بچ جاؤں، میں اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچاؤں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں اور خود بھی لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤں. اس نیت سے علماء فرماتے ہیں رزق کما رہے ہو تو یہ رزق عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ اور پھر یہ اللہ کا فضل بھی ہے.